وہی نور ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہی نور ہے جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا لگی، یہ وہی نور ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو وہ آگ میں گلزار بن گئی ہے، یہ وہی نور ہے جب حضرت یہودیوں کو، مجوسیوں کو، سب کو خبر ہونے لگی کہ نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں آ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا جب محمد عربی دنیا میں پیدا ہو جائیں گے تو سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، اگر کوئی مذہب کے ماننے والے ہوں گے تو وہ صرف ایک مذہب ہوگا جس کا نام ہوگا مذہب اسلام، ایک کتاب کو ماننے والے ہوں گے جس کا نام ہوگا قرآن، ہمارے دین ختم ہو جائے گا، سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ رانی اللہ بات بندہ کر یار، ان کو سمجھ سیکھا نہیں ہوتے۔ 70 یہودی اسلحہ لے کر جنگل میں آئے اور سب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، وہیں چاروں اللہ بےزتی ہوتی یار، کیا پکا دیا فون ہی پکڑا نہیں تھا، حضرت وہاب بار بار تو کیمرہ ہلوا رہا تھا، پیچھے والے سمجھے کہ دیا فون پکڑا نہیں تھا آج تک رانو، اب تو انہا گزر تیل لگا پورا تو نہیں پکا سمجھے کہ تو قدیوں نے دکھا دے بھوزے رہا تھا موبائل اندر، جب تیرا پتا تھا انہا نکال وہ دلہ بنائے نہیں یار کیمرہ بہت ہلواتے ہیں یار انہا میرا۔ تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی طے ہو گیا، شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی، اور تفصیلی گفتگو میں آپ سے اس وقت نہیں کر رہا تھا، شادی ہو گئی۔ ملک شام میں جو وہاں کا بادشاہ تھا، جب اس نور کا چرچا مدارج النبوہ میں یہ عبارت لکھی ہے علامہ جامی نے، کیمرہ صاحب تو گیا میرا، میں دیکھے تو بیکار ہوتا۔ شام میں وہاں کے بادشاہ کی بیٹی کا نام فاطمہ، جب اسے پتا لگا نور کے بارے میں کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ کر رہا ہے، وہ جگمگا رہا ہے، ایک مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد مکہ آئی اور خانہ کعبہ کے پاس میں خیمہ زن ہو گئی، انتظار کرنے لگی کہ عبداللہ کی زیارت کیسے ہوگی۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، کسی نے خبر دی شہزادی عبداللہ آ چکے ہیں۔ اس شہزادی نے حضرت عبداللہ کی طرف جیسے ہی دیکھا تو نور محمدی کے جو جلوے عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہے تھے وہ دیکھتی رہ گئی اور بے ساختہ کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کرو گے؟ بے ساختہ اس بادشاہ کی لڑکی نے فاطمہ نے کہا کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ آپ نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو آپ کے دل میں بھی آیا کہ شاید یہ شادی کر لی جائے، لیکن کہا مجھے اپنے باپ سے والد سے پوچھنا پڑے گا، اجازت لینا پڑے گی کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں یا نہیں، میری ایک شادی ہو چکی ہے۔ اس نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اجازت لے لو۔ پوچھا حضرت عبدالمطلب سے جواب دے دیا کر سکتے ہو شادی، لیکن من جانب اللہ اسی رات حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ بستر پہ سوئے، من جانب اللہ اللہ کی جانب سے ان کے دل میں مطابق میں شوق آیا، اور من جانب اللہ کو نور حضرت
मुंतकिल हुआ था। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी की वजह से इसका नाम तमाम दिनों में इसको सैयद कहा जाने लगा। जुमे को जो फजीलत हासिल है वो नूर मोहम्मदी की वजह से है। जुमे को जो फजीलत हासिल है वो नूर मोहम्मदी उस दिन मुंतकिल हो रहा था। सुबह को हजरत अब्दुल्ला गए तो शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला को देखा तो उन्होंने चेहरा फेर लिया। कहा शहजादी कल तक तुम मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार थी। मुल्क शाम से सफर करके 1 महीने की मुसाफर का सफर है तुम यहाँ आई हो और तुमने अपना चेहरा फेर लिया। तुम तो मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें शादी की खुशखबरी देने आया था और तुमने अपना चेहरा फेर लिया है। तो वो शहजादी फातिमा कहती है कि मेरा कोई दिल का शौक नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूं और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाऊं। मैंने तुम्हारी पेशानी में नूर मोहम्मदी को देखा था। मैं चाहती थी वो नूर मेरे रहम में मुंतकिल हो जाए ताकि नबी आखिरुल ज़मान की मां बनने का शरफ हमको मिले। सुभान अल्लाह। ये चाहती थी, मना कर दिया, नहीं हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले 4 महीने कबल हजरत अब्दुल्ला आपके वालिद का साया भी उठ गया। हजरत आमिना फरमाती हैं आजकल माओं को तकलीफ होती है जब बच्चा पेट में होता है। हजरत आमिना का फरमाती हैं मुझे बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे, मुझे फरिश्ते मेरे ख्वाब में आकर बशारत देते थे आमिना मुबारक को नूर मोहम्मदी जन्मगर होने वाला है। अल्लाह के पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। औरतें पर्दा हटाती और झांक कर कहती मुझे ख्वाब में औरतें आती, वो भी मुझे मुबारकबाद देती। हुक्म होता है ऐ आमिना, फरमाती मुझे कोई कभी तकलीफ ना हुई। हुक्म होता है रब की तरफ से ऐ आमिना लेट जाओ। फरमाती है हजरत मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई। मुख्तसर ये है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो सबने मिलाद मनाया। जन्नत को आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये भी मैं बता दूं सबसे पहला नबी की मिलाद का जलसा जो हुआ था वो आलम अरवा में हुआ। सबसे पहला जलसा आलम अरवा में हुआ था जो अल्लाह ने नबीयीन की रूहों से खिताब किया था, वादा लिया था, इकरार करवाया था। अल्लाह ने फरमाया था कि मैं भी तुम्हारे इकरार पर गवाह बन जाता हूँ। जब मेरा पैगंबर मेरा हबीब दुनिया में आए और तुम उनका जमाना पाओ तो तुम ईमान भी लाना, उनकी मदद भी करना। ये इकरार लिया था। नबियों की रूहों ने कहा था हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम गवाह भी हो जाओ और मैं भी गाना माकुम मिन शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे इकरार पर गवाह हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। बचपने के हालात आपने बारहा सुने हैं। जरा कुर्बान जाओ मुस्तफा की सीरत वक्त हो और मोहब्बत से कायम से सुनी जाए तो मुस्तफा की सीरत में जितना मजा आता है इतनी किसी की सीरत में मजा नहीं आता, किसी की सीरत में नहीं आता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी उम्र शरीफ भी बढ़ने लगी। हजरत हलीमा आपको लेके गई, आपने बारहा सुना, मगर जरा कुर्बान जाओ कैसा वो नूर था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि बस्ती की औरतों ने जब मैं मोहम्मद को लेकर अपने घर गई तो बस्ती की औरतों ने मुझसे पूछा था हलीमा ये बताओ तुम कौन सा चिराग जलाती हो, तुम्हारा घर रोशन रहता है। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैं कोई भी चिराग नहीं जलाती हूँ। जब से इस बच्चे को लेकर आमिना के घर से अपने घर में आई हूँ तब से ये रोशनी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा नूर ऐसी रोशनी इस बच्चे के माथे से फूटती है, मेरा पूरा घर रोशन रहता है। और उसके बाद हजरत हलीमा फरमाती हैं ऐसा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत देखें। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब औरतें आने लगी अपने बच्चों को लाने लगी और मुस्तफा जान रहमत मोहम्मद अरबी का मुकद्दस हाथ उनके ऊपर रख दिया जाता, जब पानी में डाल दिया जाता तो अल्लाह शिफा का फरमाता। जरा कुर्बान जाओ हजरत हलीमा फरमाती है मैं मोहम्मद तेरे बेटे मोहम्मद की शान तो ये थी कि जब ज्यादा भीड़ होने लगी मैंने दुआ खुलवाया अपने बेटे मोहम्मद का पैर उस पे डाल दिया और मैंने कहा जिसको भी पानी चाहिए शिफा के लिए इस कुआं से भर के लिए जाओ। दुनिया में
तशरीफ लाए हैं और सरकार हम और आप यहाँ जो बैठे हैं वाले बड़े बड़े पद दे रहे थे। किसका सत्ता है? ये जिंदगी किसका सत्ता है? अरे हमारे और आपके पास में क्या है? किसका सत्ता है? सब सरकार, सब आका का है। हम तो यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। आजकल अमूमन जलसे होते हैं, अक्सर ये देखा जाता है अल्लाह ताला को फरमाइश है कि वो कुछ देर के लिए आए, थोड़ा क्या कर रहे कुछ देर के लिए आए, थोड़ा सुना फिर चलेंगे नहीं। आप बैठिए, ये मत देखिए हिल्ली रहा था। तकरीर कर रहा है कौन ना पढ़ रहा, सिर्फ इतना देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जा रही है। सुभान अल्लाह। सीरत बयान की जा रही है सरकार की। और फिर यहाँ आने के बाद क्या क्या मिलता है? और मेरे सरकार तो ऐसे हैं जिसे चाहे जो अता कर, जो अता कर दे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जरा देखें आप, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए, उम्र शरीफ आपकी बढ़ने लगी, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ आपकी परवरिश हो रही है, दूध पिलाने के लिए लेके गए। आप जिन सवारी को लेकर आई थी वो भी आपने सुना होगा, आका को ले गई, फिर ले आई, फिर दोबारा ले गई, फिर ले आई, छोड़ गई। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बड़ी होती रही। मगर मैं बताऊं आपको, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में एक बात मेरे जहन में आती है, इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से कुछ सीखना चाहिए। हजरत खदीजा का आपने नाम सुना है? हजरत खदीजा नाम सुना है? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह भी नहीं हुआ था, बहुत पारसा पाक मेरा इतना टुट्टी है बंदा तिजारत आता ना टुट्टी है। उन्होंने खबर भिजवाई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमीर होने में ऐसा चर्चा था, हजरत खदीजा कहती थी कि आप अपने भतीजों को भेजिए, मैं उनको तिजारत के लिए भेजूंगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला हजरत अबू तालिब ने जब भेजा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब जरा नूर देखें, हजरत खदीजा फरमाती हैं कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, मैंने देखा कि सूरज की तरफ से कहीं धूप तो नहीं आ रही इसलिए रोशनी हो, मैंने देखा कि चांद की तरफ से कहीं रोशनी ना आ रही है, लेकिन ये चांदनी का वक्त भी नहीं है, फिर मेरे घर में ये रोशनी कैसी है? हजरत खदीजा ने जब पर्दे को हटाया है तो फरमाती है कि मैंने देखा अबू तालिब के भतीजे पर्दे के पीछे मोहम्मद खड़े हुए थे, उनके माथे से नूर की किरणें फूट रही थी, जिसकी वजह से मेरा घर सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं थी, बेपर्दा जब वो रुख हुआ। और फरमाया गया कि जब आप तिजारत से वापस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे होने लगे थे, आपने हजरत अबू तालिब, मुख्तसर में आपको बातें बता रहा हूं, इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा तो सीरत बयान करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा फटामा तो चेली लाई है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख कितना खुश देख तो अब जरा कुर्बान जाए, जब इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने लगे तो आपके चचा वो अबू जहल था, अबू लहब था, दोनों पीछे से आवाजें देते कि इसकी बात ना मानना, ये मेरा भतीजा है, पागल हो गया, तरह तरह की बातें मानते। हजरत अबू तालिब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रहे थे, उनके पास ये सब जमा होकर आए और कहा कि अपने भतीजे को समझाओ, मेरे बुतों को बुरा ना कहे, अपनी तबलीग जो इस्लाम फैला रहा है उसे रोक दे। बड़ा गुस्से में थे हजरत अबू तालिब, आपके पास आए, आने के बाद कहा बेटे मोहम्मद देख रहे हो ये लोग किस कदर बातें कर रहे हैं, तो आपने क्या फरमाया था? चचा हम कभी अपने चचा से इरशाद फरमाया कि हमें चाहे अकेले हो जाएं, मगर हम कभी अल्लाह का जो दीन इस्लाम है जो हम लेकर आए हैं उसे उसकी तबलीग करने से कभी नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको अलग होना है तो अलग हो जाइए। हजरत अबू तालिब से आपने जुमले कहे थे कि हम कभी दीन इस्लाम की तबलीग को नहीं छोड़ेंगे, मगर जब वो परवरिश कर रहे थे उनके दिल में भी मोहब्बत आई, इरशाद फरमाया भतीजे ये
کتنی تکلیفیں ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات سنا ہوگا نا کہ اوجھنی ڈال دی جاتی ہے کبھی کیا ایک کافر ایسا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے گلے میں پھندا ڈالا اور اس قدر کھینچا جیسے کہ کسی انسان کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جاتا ہو تو آنکھیں ٹنگنے لگتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا یہ کافر گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ رہا ہے دوڑ کے آئے اور پھٹا دیا ہاتھا پائی ہونے لگی آقا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا خبردار کوئی ان کے قریب آیا اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی دوسری مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کوئی ہے جو اس میں گندگی ڈال دے کوئی کافر اٹھا لا کے اوجھنی کو آگ کے اوپر ڈال دیا دور ہو کر ہنسنے لگا اب ذرا قربان جاؤ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو ابھی ننھی سی بچی تھی جب انہوں نے دیکھا ہے دوڑ کے آئی ہے باپ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی دوڑ کے آئی ابو جہل کو برا بھلا کہنے لگی ہے انہی ننھے ننھے ہاتھوں سے اوجھنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے ہٹایا ہے اتنی تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد یہ اسلام پھیلا ہے آج ان کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اتنی تکلیفیں اٹھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر اس کے بعد ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ دو تین باتیں آپ سن لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ کے اوپر کوئی وقت حضرت عائشہ نے یا غالباً کسی اور ہماری ماں نے پوچھا تھا آپ کے اوپر کون سا سخت دن آیا کوئی ایسا سخت دن بھی آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ایک دن بہت سخت آیا تھا جب میں طائف کے میدان میں اسلام کی تبلیغ کرنے گیا طائف کی سرزمین پر جب میں دین اسلام کو لے کر گیا وہ دن میرے اوپر بڑا سخت تھا وہ طائف کا میدان تھا جب تبلیغ ہو رہی تھی تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا تھا کوئی ڈیلے مارتا کوئی پتھر مارتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کے اطہر پر اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم تو لہو لہان ہو ہی گیا آپ کے نانے مبارک میں خون جم گیا تھا ذرا قربان جاؤ کیا پیغمبر طاقتور نہیں تھے کیا اللہ یہ سب نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہاں دین اسلام کو پھیلانا مقصد تھا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ وہ جو حکم دے اسے پورا کرو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ان پہاڑوں کو ہم ہلا دیں یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی حضرت سید آپ کے ساتھ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرشتوں کو حکم بھی نہیں دیتے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے عرض کرتے یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت یہ دعا کی ہے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں زید تم نہیں جانتے ہو ہم جانتے ہیں اگر آج یہ لوگ مذہب اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کی آنے والی نسل ضرور ہمارا کلمہ پڑھے گی اور ایمان طائف کا میدان تھا ایسی مشکلوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جب عطا کرنے پہ آ جائے دین اسلام کی تبلیغ بڑی مشکلوں سے ہوئی کیسے کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلام کو پھیلایا 40 سال کے بعد آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے پھر آپ کی مدنی زندگی ہے اور مکی زندگی بھی ہے مدنی زندگی بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو ایک جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کی محبت ان کے عشق کا چراغ کیا جلا سکتے ہیں صحابہ کا عشق جب ہجرت کے لیے سرکار نکلے تھے حضرت ابوبکر کو چاہا کہ بتا کے آؤں تو حضرت ابوبکر صدیق یار غار سے انہیں ٹہلتے ہوئے پایا ابوبکر تم رات میں اس پہل میں کیسے ٹہل رہے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے جب سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑ سکتا ہے ہجرت کرنا پڑے گی اللہ کا جب حکم ہوگا تب سے لے کر آج تک رات میں کبھی نہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ ہجرت کر کے تشریف نہ لے جائیں اور میں اکیلے آپ کو کیسے بھیج سکتا تھا تب سے لے کر آج تک میں رات میں کبھی نہیں سویا یا رسول اللہ میں تو انتظار ہی کرتا
100 سال سے چلتی ہے ایک غار میں. وہ غار سور کا واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا، مگر میں کچھ بات بتا رہا ہوں. غار سور میں آپ تشریف لے گئے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایڑی کو ایک جگہ پہ لگا دیا، سانپ نے ڈسا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر، چہرے انور پر جب ان کے درد کی وجہ سے آنسو نکلے اور گرے تو آقا کی آنکھ کھلی. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈنک مارا، اس کے زہر کی وجہ سے تکلیف بہت ہے. آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا، سارا درد کافور ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی دو واقعات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سرکار کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے یا کہیں جلسہ ہو رہا ہے تو کسی کو برا نہ کرو. ارے جو سرکار کی شان میں گستاخی کرے اس کے گھر جا کر اسے برا کرو. ضروری نہیں کہ اپنے گھر بیٹھ کر اسے برا بلا کرو، اس کے گھر جا کر. یہ صحابہ کی سنت ہے. ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کری اور چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا نہیں کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے گھر جاؤ. صحابہ چاہتے تھے کہ اسے سختی مارتے یا جو بھی کرتے اس کے ساتھ. آقا نے فرمایا نہیں اپنے گھر جاؤ. گھر چلے گئے. عاشق صحابہ کرام جیسا عاشق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رات کو نیند نہیں آ رہی، نہیں اس نے میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کری. کیسے اکٹھا ہوئے چلے گئے، وہ دیوار کے اندر گئے تو وہ صحابی رسول میرے ذہن میں نام نہیں ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں کچھ دکھا سکتا ہوں، ابھی ذہن میں نام. لیکن میں جذبہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابی رسول نے ایسی تلوار ماری تھی کہ گردن کی تو بات چھوڑو، چارپائی کا پایا تک کے نیچے گر گیا. اور پھر اس کے بعد جب بھاگنے لگے تو گرے، ان کا پیر ٹوٹ گیا. پیر ٹوٹنے کے بعد آدمی کو اپنے گھر جانا چاہیے، مگر وہ آقا کی بارگاہ میں چلے گئے. یہ ڈر آج کل کوئی اگر منع کر دے یہ کام نہ کرنا، بڑا ڈر ہوتا ہے. یار یہ نقصان ہو گیا، ان کے پاس جاؤں گا تو اور ڈانٹیں گے. مگر نہیں، صحابہ جانتے تھے میں نے کوئی غلط کام نہ کیا ہے. پیر ٹوٹا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پیر ٹوٹ گیا. کہاں گئے تھے؟ فلاں جگہ گئے تھے، اس نے گستاخی کی تھی، سزا دے کے آئے. اگر گستاخ کو سزا دے گا یا اس کی مخالفت میں کوئی گناہ ہوگا تو آقا اسی وقت اپنے صحابہ کو منع فرما دیتے. کچھ نہیں کہا سرکار نے. اب ذرا دیکھیے جو پوائنٹ ہے، سرکار دو عالم وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے پیر پہ پھیرا تو فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے میرے ٹوٹے ہوئے پیر پہ اپنا ہاتھ پھیرا ہے تو پہلے والے پیر سے زیادہ میرے پیر میں تھا، اس والے پیر میں طاقت آ گئی. اب میں آپ کو اس کو بتانا چاہتا ہوں کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا. اللہ کو وہ پیر ٹھیک کرنا تھا تو پہلے جیسی طاقت آ جاتی. زیادہ کس وجہ سے آئی؟ ارے یہی تو اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں طاقت عطا کری ہے، اگر اس میں کوئی نقصان ہو جائے میرا حبیب پر تمہیں طاقت عطا کرے تو اس سے زیادہ میں طاقت عطا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آقا نے ہاتھ پھیرا دیا. حضرت علی کی آنکھوں پر آپ نے لعاب دہن لگایا تھا، اس کے بعد سے کبھی حضرت علی کی آنکھ دکھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وہ کیسی ذات تھی مصطفیٰ کی. مدینے میں بیٹھے اور اپنے صحابہ کی خبر رہے، صحابہ کی خبر. اور جو کوئی انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نکلتا تھا اور جنگ کرتا تھا اور جنگ میں اگر شہید ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے کیسا انعام عطا کرتا تھا. کیسا انعام؟ ایک جنگ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک جھنڈا سفید لپیٹ کر دیا کہ ابھی لشکر کے سردار سپہ سالار یہ ہے، یہ شہید ہو جائیں گے تو ان کے بعد یہ ہے کہ حضرت جعفر کا بھی اس میں نام تھا. حضرت جعفر کا بھی نام تھا. ذرا قربان جاؤ حضرت جعفر کی شہادت میں سے بات کو بتاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جلوہ گر، ایک مہینے کی مسافت پر وہ جنگ ہو رہی تھی اور آقا مدینہ شریف میں بیٹھ کر اس جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرما رہے تھے. اور
اور یہاں بیٹھے ہوئے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو یہ بتاتے جا رہے تھے کہ اب فلاں شہید ہو گیا ہے، فلاں شہید ہو گیا ہے، فلاں شہید ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ناپنے والے سنیں اور یہ چاہ کر آپ بھی انہیں بتا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی نے نماز پیچھے پڑھی اور رکوع میں کوئی غلطی ہو گئی، سرکار نے سلام پھیرا، ارشاد فرمایا صحابیوں رکوع اور سجود قاعدے سے کیا کرو۔ ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آگے میں باندھ کے دیکھ رہا ہوں؟ ارے جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ فرماتے ہیں کوئی شہید ہو گیا، کوئی شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر جو جب شہید ہوئے تو کفار و مشرکین نے ان کے پہلے دونوں بازو کاٹ دیے، پھر اس کے بعد شہید کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت جعفر کے گھر میں میرے آقا تشریف لے جانے کے بعد